جی ڈاکٹر صاحب، قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ قربانی کس مالی حیثیت کے فرد پر جو ہے وہ لازم ہے، اور کیا یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ قربانی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قربانی جو ہے یہ اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جو عاقل بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے۔ جی، یعنی قربانی کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان نصاب کے مطابق اپنے پاس اثاثہ جات یا نقد رقم رکھتا ہو۔ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اس کا اگر سیدھا سا آسان لفظوں میں کہا گیا جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس پہ قربانی؟ ہاں، ایک بڑا فرق ہے، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ میں نصاب کی بات کر رہا ہوں نا، کہ اگر جی ہاں، جس کی مالی حیثیت اس زکوٰۃ دینے والے کی کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ قربانی بھی فرض ہے۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ کہ ایک شخص اس کے پاس ابھی 2 ماہ سے پیسے آئے ہیں اور اسی وقت تقریباً 1,86,000 روپے نصاب بنتا ہے، ایک آدمی کے پاس 1,86,000 روپے موجود ہیں اور یہ اس کی اس مہینے کی، یعنی یہ جون کا مہینہ ہے، اس کی جو بنیادی خرچے ضروریات ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، تو پھر اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی آپ بجلی کا بل نکال لیں، گیس کا بل نکال لیں، باقی گروسری کا بل نکال لیں، بچوں کے فیسز کا بل نکال لیں، اور جو روزمرہ کے ضروری اخراجات ہیں ان کے پیسے نکالنے کے بعد اگر جو بچی ہوئی رقم ہے وہ 1,86,000 روپے سے زیادہ ہے تو پھر اسے قربانی ادا کرنا لازم ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی دینا افضل ہے، یا کہ ایک جانور بھی اسی طرح، اور اگر ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی دی جائے تو وہ بھی اسی؟ سب سے افضل ایک بڑے جانور کا ذبح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی بھی اپنی طرف سے ایک بڑا جانور ذبح کر سکتا ہے، اس کے بعد بکرا کا ذبح کرنا افضل ہے، اس کے بعد پھر بڑے جانور میں 7 حصے کر کے ایک حصے کا کرنا، یہ اس کی کیٹیگری ہے۔ جی ٹھیک۔ ایک شخص کے اوپر ایک ہی قربانی ہے، یعنی بکرا کرنا ہے، ایک ہی بکرا کرنا ہے، گائے میں حصے کرنا ہے، بیل میں کرنا ہے، تو 7 حصوں میں سے ایک حصہ کرنا ہے، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اگر وہ اس سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس استحباب ہے، وہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے کر سکتا ہے، دادا کے لیے کر سکتا ہے، اعزاء اقربا کے لیے کر سکتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے قربانی ان کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ بھی کرنا چاہے تو اپنے بچوں کا عقیقہ بھی اس میں شامل کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یہ 2 فرض ایک ساتھ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں آسانی ہے۔ اچھا، یہ سنت ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ فرض تو نہیں ہے نا؟ کیا چیز؟ قربانی جو ہے، میں نے پہلے عرض کیا واجب ہے، سنت سے اوپر درجہ ہے، سنت سے اوپر ہے، فرض سے نیچے سنت سے اوپر ہے، اور واجب نہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اگر وہ واجب نہیں کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک اضافہ کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے مصلی گاہ، یعنی جہاں پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسے وہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وعید ہمیشہ اس کام کے اوپر ہوتی ہے جس کا کرنا لازم ہوتا ہے، نہ کرنے کی صورت میں اللہ کو پسندیدہ عبادت ہے قربانی کے دن۔ جی، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل بجا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، کیونکہ روزمرہ کے معاملات بھی زیر بحث آتے ہیں، اور اکثر لوگ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا دل، پھیپھڑے، گردہ، کپورے، یہ کلیجی، پھپھڑا، یہ سارے نکال کے تو جو ہے وہ تقسیم کرنا یا پکا کے بانٹنا کوئی ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، پکا کے بھی کر سکتے ہیں، بغیر پکائے بھی کر سکتے ہیں، جی، اور جس کو پکا کے دیں تو پھر ساتھ 2 روٹیاں بھی دے دیں تاکہ اچھی طرح کھانا کھا لیں۔ نہیں، کیونکہ ہمارے اکثر یہ نا ایک رواج سا بن گیا ہے کہ سب سے پہلے یہ چیزیں نکالنی ہیں، اور وہ نہیں نکالنی نہیں، نکلتی ہیں، یہ ہاں نکلتی ہیں، سب سے پہلے یہ چیز نکلتی ہیں، نکل کے پکنا بھی ان کا قدر آسان ہوتا ہے، کٹنگ بھی آسان ہوتی ہے، فٹافٹ ود ان ٹائم جو ہے وہ یہ کٹ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ تو جو چیز پہلے گھر میں پک رہی ہوتی ہے وہ یہی چیز پک رہی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی پکائیں، آپ کچھ اور چیز بھی پکا سکتے ہیں۔ ٹھیک، چلیں، یہ ایک چونکہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ رویت حلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں،
11 माह कभी कोई फड्डा नहीं पड़ता। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, पिछले 2 साल से कोई फड्डा नहीं पड़ा, वो नहीं, किसी चांद में कोई फड्डा नहीं पड़ा। इवन के ईद उल अजहा पर भी नहीं होता, लेकिन ईद उल फितर पर ही क्यों मसला पैदा होता है? आप ना पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें, ईद उल फितर के चांद पे भी कोई फड्डा नहीं है। अच्छा, किस तरह आपने इत्तेफाक राय पैदा किया? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। इसमें ये चीज़ ये है, एक तो हम जा रहे हैं इनेक्टमेंट की तरफ, कानून साजी की तरफ, कि रोयत हलाल कमेटी जो विफाक की है या सूबों की है, उसके अलावा कोई और कमेटी नहीं बन पाएगी जी। यानी ये डेटरेंस तरीका हम इख्तियार कर रहे हैं कि ताकि कोई और कमेटी ऐलान ही ना करे, और अगर कोई इंफरादी तौर पे ऐलान करेगा, मरकज़ से हट के करेगा, तो उसके लिए बाकायदा सज़ा मुकर्रर की गई है। अच्छा, ये अभी प्रोसेस में है, इंशाल्लाह ताला ये इनेक्टमेंट हो जाएगी। दूसरा ये है, ये बाकायदा कानून बन जाएगा ना। अभी तक रोयत का कानून कोई नहीं है, ठीक। अभी जितना भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत सारा काम चल रहा है, और सूबों ने विफाक को इख्तियार दिया हुआ है कि आप रोयत का ऐलान करें। दूसरी चीज़ ये है कि वो तमाम कमेटियाँ जो कि इसके अलावा काम कर रही थी, उनसे निगोशिएट किया गया है कि जनाब आप आएँ, बात करें हमसे, देखें हम अगर गलत तरीके से कर रहे हैं तो आप हमें बताएं, और अगर हमारा तरीक़ाकार सही है तो फिर आप हमारा साथ दें। और इत्तफाक कह लीजिए कि पिछले दो मौक़े जो ईद उल फितर के थे ख़ास तौर पे, ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे बेहतरीन चांद अता किए गए हैं, बेहतरीन तरीके से, कि इसमें कहीं पर भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं आई है। ठीक।